أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کی تائید سے ایک دفعہ پھر ہم قرآن کریم کے ساتھ ہیں، قرآن کریم کی تفسیر کے ساتھ ہیں، اور آج آغاز کریں گے سورہ مائدہ آیت نمبر 20 سے 20 سے۔ آیت نمبر 20 سے 20 سے انشاءاللہ آغاز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے۔ وَإِذْ اور جب، اذ سے پہلے فعل مقدر ہوگا، فعل پوشیدہ ہوگا، کون سا؟ اذکر، یعنی کہ یاد کیجئے، تذکرہ کیجئے اس وقت کا۔ اذ جب، قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم سے، کیا کہا؟ یا قومی، اے میری قوم۔ میری کس کا معنی ہے؟ میم کے بعد اصل میں یہاں پہ یا موجود تھی جو حذف کر دی گئی، ڈیلیٹ کر دی گئی، لیکن اس کی علامت اور نشانی موجود ہے، اور وہ کیا؟ میم کے نیچے کسرہ، میم کے نیچے کسرہ اور زیر، تو اصل میں تھا یا قومی، تو ترجمہ کیا ہوگا؟ اے میری قوم۔ اذکرو، تم یاد رکھو، نعمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو، علیکم، جو تم پہ ہے۔ اس سے کیا پتا چلا کہ انسان کو رب کی ان نعمتوں کو یاد رکھنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کی ہیں۔ میرے اور آپ کے پاس دنیاوی نعمتیں نہ بھی ہوں، کائنات کی سب سے بڑی نعمت موجود ہے، وہ کیا؟ ایمان اور اسلام، اور یہ تفسیر پڑھنے کی توفیق، قرآن پڑھنے کی توفیق۔ عید، جب، یعنی کہ یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو، علیکم، جو تم پہ ہے، عید جب۔ یہ عید جو ہے یہ وضاحت کر رہا ہے کس چیز کی؟ اللہ کی نعمتوں کی۔ کون کون سی اللہ کی نعمتیں جو یاد کرنی ہیں؟ اللہ کی کئی ایک نعمتیں ہیں، کن کے اوپر؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر، بنی اسرائیل کے اوپر۔ ان میں سے چند ایک کا تذکرہ موسیٰ علیہ السلام نے خاص طور پہ کیا ہے۔ چنانچہ فرمایا عید جب، جعل، اس نے بنائے، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے، فیکم، تم میں، انبیاء، کئی نبی۔ مثال کے طور پہ اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اور خود موسیٰ علیہ السلام۔ تو عید جب، جعل، اس نے بنائے، فیکم، تم میں، انبیاء، کئی نبی، وجعل، اور اس نے بنایا، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے، کم، تمہیں، ملوکن، کیا بنایا؟ بادشاہ۔ ملوک جمع ہے کس کی؟ ملکن کی۔ ملکن ایک بادشاہ کو، ملوک کئی بادشاہ، تو اللہ نے تم کو کیا بنایا؟ بادشاہ۔ وآتا، اور اس نے دی، کس نے؟ اللہ تعالی نے، کم، تمہیں، اور اللہ نے دیا تمہیں کیا چیز؟ ما اسم موصول ہے جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو۔ اور اس نے تمہیں دیا وہ جو لم یوتی، اس نے نہیں دیا، احدن، کسی ایک کو، من العالمین، جہان والوں میں سے۔ العالمین جمع ہے کس کی؟ عالمن کی۔ عالمن ایک جہان کو، عالمین کئی جہان۔ تو یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے خصوصی طور پہ اللہ کی 3 نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ نعمتیں کن پہ ہوئیں؟ بنی اسرائیل پہ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے ان میں کئی نبی بھیجے۔ نمبر 2، اللہ نے ان کو بادشاہ بنایا۔ یہاں پہ نوٹ کریں گے بات کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے تم میں سے کئی لوگوں کو بادشاہ بنایا، بلکہ اللہ نے کہا اللہ نے تمہیں بادشاہ بنایا۔ کیا مطلب؟
مطلب یہ ہے کہ آزاد قوم کا ہر فرد بادشاہ ہی ہے، اور جو قوم غلام ہے اس کا ہر فرد غلام ہی ہے۔ تو بنی اسرائیل کسی زمانے میں فرعون کے ہاں کیا تھے؟ غلامانہ زندگی گزار رہے تھے، سمجھو سارے غلام تھے، اور عام طور پہ کیا یہ رہے ہیں بادشاہ، یعنی کہ انہی میں سے اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو بادشاہ بناتے تھے۔ اور تیسری نعمت اللہ نے کیا ذکر کی کہ اللہ نے تمہیں وہ چیزیں دی ہیں جو اللہ نے جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دی۔ مثال کے طور پہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سمندر میں راستے بنا دیے۔ سمندر کا کام ہے انسان کو ڈبونا، لیکن یہ کہاں سے آپ نے سنا ہے کہ خود بخود سمندر میں راستے بن جائیں؟ تو خود بخود راستے بن جانا اللہ کے حکم سے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی ان کے لیے۔ اگر یہ راستے نہ بنتے تو فرعون کا لشکر ان کو قتل کر دیتا، لیکن اللہ نے ان کے لیے سمندر میں راستے بنا دیے، سمندر کو بڑی آسانی سے انہوں نے عبور کیا۔ دوسرا انعام اللہ نے یہ کیا کہ اللہ نے ان کے دشمن فرعون اور فرعون کے لشکروں کو اسی سمندر میں غرق کیا جب وہ انہی راستوں پہ چلے جن راستوں پہ یہ چلے تھے۔ جو راستے ان کے لیے سلامتی کا باعث بنے، وہی راستے ان کے دشمنوں کے لیے ہلاکت اور بربادی کا سبب بن گئے۔ جب سمندر انہوں نے کراس کر لیا، اللہ نے کیا انعام کیا کہ یہ صحرا میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر من سلوا اتارا، بغیر کسی محنت کے اللہ کی طرف سے خاص قسم کا کھانا ان کو ملتا تھا۔ اور پھر ان کے سائے کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ بادل بھیجے۔ کتنی عظیم الشان یہ نعمتیں ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پانی پلانے کے لیے پتھروں میں چشمے بنا دیے، پتھر سے چشمے پھوٹ رہے ہیں اتنے جتنے ان کے قبائل ہیں۔ اور آغاز کیسے ہوا؟ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ لاٹھی مارے پتھر پہ تو پتھر سے پانی نکلنے لگے گا۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے کہ لاٹھی مارنے سے، میں اور آپ لاٹھی ماریں گے پتھر پہ تو کیا ہوگا؟ لاٹھی ٹوٹ جائے گی، لاٹھی ٹوٹ جائے گی اور پتھر کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری تو اس پتھر سے، چٹان سے پانی کے چشمے جاری ہو گیا، اتنے چشمے جتنے ان کے قبائل تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، چند ایک کا میں نے تذکرہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ وَآتَاكُمْ، اور اللہ نے تمہیں وہ نعمتیں دی جو اس نے جہان والوں میں سے کسی کو بھی نہیں دی۔ یا قومی، آیت نمبر 21 پڑھنے لگے ہم، 21۔ یا قومی، اے میری قوم۔ اے کس کا معنی ہے؟ یا کا۔ تو یہ یا قومی اصل میں کتنے الفاظ ہیں؟ 3، یا، قوم اور می۔ اے میری قوم، ادخلوا، تم داخل ہو جاؤ، الارض المقدسہ، پاک سرزمین میں۔ کس میں داخل ہو جاؤ؟ اس پاک سرزمین میں۔ اس کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ آگے التی صفت ہے، التی کتب اللہ لکم کے ذریعے وعدے کیا جا رہا ہے کہ کون سی پاک سرزمین؟ تو فرمایا تم داخل ہو جاؤ الارض، اس زمین میں، المقدسہ جو پاک ہے، ارض مقدس، بیت المقدس۔ تو اس سے مراد پھر کیا ہے؟ شام۔ اور شام جو ہے یہ کسی چھوٹے ملک کا نام نہیں ہے، آپ اس سے مراد وہ چھوٹا سا شام نہ سمجھیں، بلکہ اس سے مراد بڑا شام ہے، جس میں چھوٹا شام بھی داخل ہے، فلسطین بھی داخل ہے، لبنان بھی داخل ہے، اور اگر میں بھول نہیں رہا تو اردن بھی داخل ہے۔ تو یہ سارا کیا ہے؟ شام ہے۔ تو اے میری قوم، تم داخل ہو جاؤ الارض المقدسہ، اس پاک زمین میں، التی جو، کتب اللہ، اللہ نے لکھ دی ہے، لکم، تمہارے لیے، یہ کہ تمہیں ملنی ہے وہ۔ ولا ترتدوا،
اور تم نہ پھرو علی ادبارکم اپنی پشتوں پہ. ادبار جمع ہے کس کی؟ دبر. ان کی دبر کس کو کہتے ہیں؟ پشت کو، پچھلی جانب کو. تو جب کوئی آدمی وہ کام نہ کرے جو کرنے کے بارے میں کہا جائے تو وہ واپس جائے گا نا. تو واپس کدھر جائے گا؟ اپنی پشت کے بل جائے گا. تو فرمایا ولا ترتدوا، اور تم نہ پھرو علی ادبارکم اپنی پشتوں پہ. فتنقلبوا خاسرین، فا کا میں آپ کر سکتے ہیں ورنہ، یا اس لیے کہ یہ فا سببیہ ہے، اس لیے کہ تنقلبوا تم لوٹو گے، خاسرین خسارہ اٹھانے والے بن کر. یعنی کہ اگر تم لڑنے کے لیے آگے نہیں بڑھتے، کیونکہ شہر فتح ہوگا کس کے ذریعے؟ لڑائی کے ذریعے. اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ لڑنا تمہارا کام، فتح دینا میرا کام. ہمت کرو، آگے بڑھو، قدم اٹھاؤ، اور اللہ نے شہر تمہارے لیے لکھ دیا، تمہیں مل کر رہے گا. اور ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام نے وارننگ دے دی، اگر تم آگے نہیں بڑھتے بلکہ بزدلی کا راستہ اختیار کرتے ہو تو تم واپس پلٹو گے خسارہ اٹھانے والے بن کر. یعنی کہ تمہیں اللہ کی طرف سے عذاب بھی مل سکتا ہے، گناہ مل سکتا ہے، اور دنیاوی لحاظ سے ذلت و رسوائی اور محکومی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. خاسرین جمع ہے کس کی؟ خاسرن کی. خاسرن خسارہ اٹھانے والا، نقصان اٹھانے والا. آیت نمبر 22 قالوا انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے. یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان فیہا قوما جبارین، ان بے شک، یقیناً، بے شک، فیہا اس میں، کس میں؟ اس زمین میں، اس پاک زمین میں، اس میں قومن جبارین بہت زبردست قسم کے لوگ ہیں. قومن لوگ، قوم، جبارین جمع ہے کس کی؟ جبارن کی. جبار بہت زبردست، بہت طاقت والا، بہت زور والا. تو بے شک ان فیہا، یقیناً اس میں، یعنی کہ اس پاک زمین میں، قومن جبارین بہت زبردست لوگ ہیں، بہت بڑے زور آور لوگ ہیں. یہ کون لوگ تھے؟ تاریخ کی کتب میں وضاحت آئی ہے کہ یہ عمالقہ تھے. کون تھے؟ عمالقہ ان کو کہا جاتا ہے. وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لن ندخلها، ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے ہاں اس میں. انا اصل میں کیا ہے؟ انا اور نا. انا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بے شک. نا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہم. اور حرف لن کا معنی ہرگز نہیں. تو بے شک ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے ہاں اس میں، ان کے زمین میں، حتیٰ یہاں تک کہ یخرجو وہ نکل جائیں، منہا اس میں سے. یعنی کہ پہلے وہ نکلے تو پھر ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم داخل ہو جائیں گے. کتنی بزدل یہ قوم ہے، کتنی نافرمان یہ قوم ہے اپنے نبی کی علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ تعالی ہمیں اپنی نبی کی اطاعت کرنے والا بنائے. فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، پس اگر وہ نکل جائیں، منہا اس سے، فَإِنَّا، تو بے شک ہم، داخلون داخل ہونے والے ہیں. ہمارا وعدہ ہے کہ پھر ہم داخل ہو جائیں گے. لیکن پہلے شرط کیا ہے؟ کہ وہ نکلیں، یعنی کہ معجزانہ طور پہ نکلیں، آپ کی دعاؤں سے نکلیں، ہمیں لڑنا نہ پڑے، خون نہ بہانا پڑے. آیت نمبر 23 قال رجلان، کہا دو آدمیوں نے. دو کس کا معنی ہے؟ رجلان، ایک کو کہتے ہیں رجلن، رجلانی دو آدمی. تو کہا دو آدمیوں نے، من الذین، ان میں سے، یخافون جو ڈرتے تھے. ڈرتے تھے کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے. یعنی کہ اللہ سے ڈرنے والے لوگوں میں سے دو آدمیوں نے کہا. اچھا، وہ دو آدمیوں کا مزید تعارف. پہلا تعارف کیا آیا؟
کہ یہ ان لوگوں میں سے تھے جو اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ دوسرا تعارف انعم اللہ علیہما، جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کر رکھا تھا، جن پہ اللہ نے انعام کر رکھا تھا، جن کو اللہ نے ہدایت دے رکھی تھی، جن کو اللہ نے توفیق دے رکھی تھی۔ کیا کہا ان لوگوں نے، ان دو آدمیوں نے، ادخلو، تم داخل ہو جاؤ، علیہم، ان پہ، البابا، اس دروازے سے، یہ سامنے دروازہ ہے، تم اس دروازے میں سے داخل ہو جاؤ۔ داخل ہونا تمہارا کام، فتح دینا اللہ کا کام۔ تو یہ دو آدمی موسیٰ علیہ السلام کی آواز میں آواز ملاتے ہوئے، اپنے نبی کی تائید کرتے ہوئے اپنی قوم سے مخاطب ہیں اور کہتے ہیں کہ تم داخل ہو جاؤ۔ فَإِذَا، پس جب، دخلتموہ، تم اس میں داخل ہو جاؤ گے، کس میں؟ اس دروازے میں۔ فَإِذَا، پس جب، دخلتم، آگے ہو الگ ہے، جب تم داخل ہو جاؤ گے ہو اس دروازے میں، فَإِنَّكُمْ، تو یقیناً تم، غالبون، غالب آنے والے ہو، فتح تمہیں ملے گی۔ وَعَلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی پہ، ہی کہاں سے آ گیا؟ کیونکہ علی اللہ کو فتوکلوا کے بعد میں آنا چاہیے، تو یہ پہلے آ گیا، تو اس سے حصر کا معنی پیدا ہوا، ہی کا معنی پیدا ہوا۔ جیسے ہم کیا کہتے ہیں، ایاک نعبد، اصل ترتیب یہ تھی عربی قواعد کے لحاظ سے، عربی گرامر کے لحاظ سے، کہ نعبد کا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کاف کو پہلے لے کر آئے۔ اب کیا ہو گیا، ایاک نعبد، تو اس سے معنی کیا پیدا ہوا، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ وعلی اللہ فتوکلوا، اور اللہ ہی پہ فتوکلوا، پس تم توکل کرو، تم اعتماد کرو، تم بھروسہ کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ہو ایمان لانے والے، اگر تم ایمان ہو، تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم موسیٰ نبی کو مانتے ہیں علیہ السلام، اللہ کو مانتے ہیں، تو پھر تمہیں اللہ پہ توکل کرنا چاہیے۔ اللہ پہ ایمان بھی اور اللہ پہ توکل بھی نہیں، یہ کیا؟ یہ دو چیزیں نہیں چلیں گی۔ اگر اللہ پہ ایمان ہے تو پھر اللہ پہ کیا ہونا چاہیے؟ توکل۔ اور اس عبارت سے پتہ چلا توکل کس کو کہتے ہیں، کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے رہیں اور یہ کہیں کہ خود ہی رزق آ جائے گا، نہیں، وہ کہہ رہے ہیں نکلو، ہمت کرو، آگے بڑھو، اور پھر اللہ پہ توکل کرو۔ اسباب اختیار کرنا تمہارا کام، نکلنا، جو ہتھیار ہیں وہ ہاتھ پہ پکڑنا، وہ ہتھیار چلانا، اور پھر بھروسہ اپنی تعداد پہ نہیں کرنا، اپنے ہتھیاروں پہ نہیں کرنا، اپنے وسائل پہ نہیں کرنا، اللہ پہ کرنا۔ تو بار بار میں کہتا ہوں درس میں کہ توکل میں دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک کہ آپ اسباب اختیار کریں، وسیلہ اختیار کریں۔ نمبر دو، بھروسہ آپ کا اسباب پہ نہ ہو بلکہ کس پہ ہو؟ اللہ تعالیٰ پہ ہو، جو اسباب کا رب ہے۔ اللہ چاہے گا تو اسباب کام آئیں گے، اللہ نہیں چاہے گا تو اسباب کام نہیں آئیں گے۔ یہاں پہ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ حدیث کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور مکہ کے کفار کے مابین جو پہلی باقاعدہ بڑی جنگ ہوئی اسے کیا کہتے ہیں؟ غزوہ بدر۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ غزوہ بدر۔ اس جنگ کا آغاز کیسے ہوا تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے کہا تھا کہ قریش جو کہ ہمارے دشمن ہیں، جنہوں نے ہمیں مکہ سے نکالا ہے اور مدینہ میں بھی ہمیں چین سے بیٹھنے نہیں دے رہے، ان کا تجارتی قافلہ گزرنے والا ہے، سمندر کے پاس سے گزرے گا، تو ہم نے ان کا تعاقب کرنا ہے، ان کا پیچھا کرنا ہے۔ تجارتی قافلے میں چند ہی لوگ ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ باقاعدہ کوئی لڑنے کی تیاری کر کے نہیں آئے، تو اگر ہم ہمت کریں تو تجارتی قافلہ ہمارے ہاتھ میں آ سکتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کا حق تھا کہ ان کے تجارتی قافلے کو پکڑے، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کو مکہ سے نکالا تھا، مسلمانوں کے مکانات پہ قبضہ کیا تھا، اور مدینہ میں بھی مسلمانوں کو چین سے بیٹھنے نہیں دے رہے تھے، لڑائی تھی، اعلانیہ جنگ ہو رہی تھی۔ تو آپ صحابہ کرام کو لے کر نکلے، اور آپ نے کہا تھا وہ لوگ نکلیں جو فوری طور پہ نکل سکتے ہیں، یعنی کہ یہ نہ کہیں کہ ہمیں تیاری کا موقع دیا جائے، 1 دن 2 دن 3 دن کے بعد ہم تیار ہو جائیں گے،
نہیں، جو فوری طور پہ تیار ہے وہ نکلیں۔ کتنے لوگ نکلے تھے؟ تقریباً 313۔ اب یہ انہوں نے تجارتی قافلے کا پیچھا کرنا تھا۔ ادھر سے تجارتی قافلے کا سربراہ کون تھا؟ آپ میں سے کون جانتا ہے؟ ابو سفیان۔ ابو سفیان کو بھی پتا تھا کہ ہم لوگ مدینہ کے قریب سے گزرنے والے ہیں، بہت قریب نہیں لیکن ہے بہرحال قریب، تو کوئی خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس نے کچھ لوگوں کو اپنے قافلے کے آگے آگے رکھا ہوا تھا کہ کوئی خطرہ ہو، کوئی مسئلہ ہو تو تم نے ہمیں آگاہ کرنا ہے۔ تو ان کو معلوم ہو گیا کہ کوئی مسئلہ ہے، چنانچہ وہ معمول کا راستہ چھوڑ کر مزید سمندر کے پاس سے ہو کر گزر گئے، مدینہ سے مزید دور ہو گئے، اور وہ مسلمانوں سے بچ کے نکل گئے۔ لیکن اس سے پہلے ابو سفیان کو جب یہ اطلاع ملی کہ یہ لوگ ہمیں پکڑنے کے لیے مدینہ سے نکلے ہوئے ہیں، اس نے مکہ میں ایک آدمی کو بھیج دیا تھا کہ تمہارے تجارتی قافلے کو خطرہ ہے، مدد کے لیے آؤ۔ تو ابو جہل وہاں سے نکل چکا تھا ایک بڑا لشکر لے کر، جس کی تعداد 1000 تھی۔ ادھر تجارتی قافلہ نکل گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے۔ ابو سفیان تجارتی قافلہ لے کر کامیابی سے نکل گیا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ادھر سے اب لڑنے کے لیے ایک باقاعدہ لشکر آ رہا ہے، فوج آ رہی ہے، 1000 لوگ ہیں، اب کیا کیا جائے۔ مہاجرین نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ساتھ ہیں، جو فیصلہ کریں گے آپ ہمیں تیار پائیں گے۔ یہ مشورہ بھلا آپ کیوں کر رہے تھے؟ کیونکہ آپ مدینہ سے ان کو باقاعدہ لڑنے کے لیے لے کر نہیں نکلے تھے، آپ لے کر نکلے تھے تجارتی قافلے کے لیے، اور اب صورتحال تبدیل ہو گئی، اب کہاں 313 کہاں 1000، اور باقاعدہ جنگ ہونے والی ہے۔ اس لیے آپ نے نئے سرے سے میٹنگ کی، نئے سرے سے مشورہ کیا۔ اب مہاجرین تو بڑے جوش میں تھے، اللہ کے رسول قدم بڑھائیے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ان میں سے ایک مقداد بن اسود تھے۔ کون تھے؟ مقداد بن اسود۔ مقداد بن اسود کی عبارت کا تعلق ہے ہمارے آج کے درس سے، اور مقداد بن اسود کی گفتگو، ان کی عبارت، ان کے کلام کو نقل کیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جو کارنامہ مقداد بن اسود نے اس موقع پہ سر انجام دیا، میں تو خواہش رکھتا ہوں کہ وہ میں نے سر انجام دیا ہوتا۔ وہ کارنامہ کیا تھا کہ نبی علیہ السلام پریشان ہیں، تو صحابہ کرام میں سے مقداد بن اسود بھی اٹھے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے وہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ وہ الفاظ آگے آ رہے ہیں مزید کہ موسیٰ آپ جانے اور آپ کا رب جانے، آپ لوگ لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہ الفاظ نہیں کہیں گے اللہ کے رسول علیہ السلام، آپ ہمیں اپنے دائیں بائیں پائیں گے، اپنے آگے اور پیچھے پائیں گے، جہاں آپ ہمیں لڑائیں گے ہم لڑیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے الفاظ سنے تو آپ کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا، دمکنے لگا، آپ کی پریشانی کافی حد تک زائل ہو گئی۔ اور اس موقع پہ پھر یہ بھی ہوا، بات مکمل کر دوں، کہ آپ پھر بھی کہنے لگے مجھے مشورہ دو، مجھے مشورہ دو۔ تب انصاری سمجھ گئے کہ لگتا ہے کہ آپ انصاریوں سے کچھ سننا چاہتے ہیں، کیونکہ اصل تعداد تو انصاریوں کی تھی، اصل جنگ تو انہوں نے لڑنی ہے، مہاجرین تو تھوڑے سے لوگ ہیں۔ تو سعد بن معاذ پھر کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ مشورہ دو، آپ کا مقصود اور آپ کا مقصد انصاری لوگ ہیں، تو ہمیں بھی آپ مہاجرین سے پیچھے نہیں پائیں گے، ہم آپ کے ساتھ نکلے ہیں، آپ جس سے لڑائیں گے ہم لڑیں گے، جہاں لے کر جائیں گے ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، آپ ہمیں کسی سے پیچھے نہیں پائیں گے۔ تو پھر آپ نے کہا چلو پھر اللہ کا نام لے کر، اور پھر باقاعدہ جنگ کے لیے آپ تیار ہوئے اور تیاریاں کی اور بدر کے مقام پہ پہنچے۔ تو بہرحال یہ تعلق ہے ان آیات کا ہماری موضوع سے۔ اب دیکھیے آیت نمبر 24 قالو، انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا؟ قوم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انا لن ندخلها، بے شک ہم
ہرگز نہیں داخل ہوں گے ہاں اس میں، کس میں نا، دیکھیں لن ندخلا ہا ہے نا، یہ مؤنث کی ضمیر ہے تو اس سے مراد الارض ہوگا، زمین. اگر یہ ہوتا لن ندخلا تو پھر ہم کہتے اس سے مراد ہے دروازہ. تو انہوں نے کہا موسیٰ بے شک ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے ہاں اس زمین میں، ابداً کبھی بھی، ما داموا فیہا جب تک وہ موجود ہے، فیہا اس میں، جب تک وہ موجود ہے اس میں، کس میں، اس زمین میں، اس شہر میں، اس پاک سرزمین میں. فذہب تو اس لیے فا کو آپ سببیہ بنا سکتے ہیں، تو اس لیے اذہب جائیے، انت آپ، تو جا، وربک اور تیرا رب، فقاتلا پس تم دونوں لڑو. قاتلا یہ دو کے لیے آتا ہے، تم دونوں لڑو، انا بے شک ہم، ہا ہنا یہاں، قاعدون بیٹھنے والے ہیں. تو یہ وہ الفاظ ہیں جو مقداد بن اسود نے کہے تھے کہ ہم یہ الفاظ نہیں کہیں گے. آیت نمبر 25 قال اس نے کہا، کس نے، موسیٰ علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، انی لا املک الا نفسی بے شک میں اختیار نہیں رکھتا، انی لا املک بے شک میں اختیار نہیں رکھتا، الا نفسی مگر اپنے نفس پہ، اپنی جان پہ، واقعی اور اپنے بھائی پہ. موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا نام کیا، ہارون علیہ السلام. یعنی کہ میرا اختیار تو اپنے اوپر چلتا ہے اور اپنے بھائی کے اوپر. یہ لوگ جو ہیں اڑ کے بیٹھ گئے، ضد کر رہے ہیں، تو میں ان کے اوپر اختیار نہیں رکھتا. اے میرے رب بے شک میں نہیں اختیار رکھتا مگر اپنے نفس پہ اور اپنے بھائی پہ. ففرق تو اس لیے افرق تو تفریق ڈال دے، علیحدگی ڈال دے، بیننا ہمارے درمیان، وبین القوم الفاسقین اور ان فاسق لوگوں کے درمیان. اچھا القوم سے مراد کیا، لوگ، الفاسقین فاسق، الفاسقین جمع ہے فاسقون کی کہ نافرمان. فاسق کون ہوتا ہے، نافرمان. تو ان نافرمان لوگوں کے درمیان اور ہمارے درمیان جدائی ڈال دے. کون کہہ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام. یعنی کہ اے اللہ میں اور میرا بھائی ہم لڑنے کے لیے بالکل تیار ہیں، تیرا حکم ماننے کے لیے بالکل تیار ہیں، اور یہ نافرمان لوگ ہیں، یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یا اللہ ہمارے ان کے درمیان جدائی ڈال دے. مفسرین نے لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرا عذاب آئے اور وہ عذاب ہمارے اوپر بھی آ جائے، ہمیں ان سے لگ کر دے. تو جو اتنے نافرمان لوگ ہوں ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہیے، ان سے الگ ہو جانا چاہیے. جو سرکش ہوں، اللہ کا مذاق اڑانے والے ہوں، اللہ کے نبیوں کا علیہ السلام مذاق اڑانے والے ہوں، قرآن کا مذاق اڑانے والے ہوں، آپ کی دوستیاں انہی کے ساتھ رہیں، یہ غلط ہے. یا تو آپ ان کو منع کریں، ان کو سمجھائیں، یا ان سے آپ الگ ہو جائیں، ان کا بائیکاٹ کریں آپ. قال اس نے کہا، کس نے، اللہ تعالیٰ نے کہا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی نا اللہ تعالیٰ سے، اب اس دعا کا جواب آیا ہے. قال اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِنَّهَا تو بے شک یہ، یعنی کہ اگر صورتحال یہ ہے جو آپ بتا رہے ہیں، اگر آپ کی دعا یہ ہے تو فَإِنَّهَا تو بے شک یہ، فَإِنَّهَا یہ تین الفاظ ہیں نا، انہا کا معنی کیا، بے شک، یقیناً، ہا یہ زمین، یہ شہر، فا کا معنی تو پھر. تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِنَّهَا تو بے شک یہ، محرمۃ حرام کی گئی ہے، حرام کر دی گئی ہے. یہ کیا، یہ زمین، علیہم ان پہ 40 سنہ 40 سال تک. اگر صورتحال یہ ہے تو 40 سال کے لیے یہ زمین ان کے لیے حرام ہے، 40 سال تک ان کو فتح نہیں ملے گی. 40 سال تک یہ شہر میں داخل نہیں ہو سکیں گے. ان 40 سالوں میں یہ اسی صحرا میں رہے اور بادل کا سایہ ملتا رہا، من اور سلوا ملتا رہا، پانی ان کو ملتا رہا،
یعنی کہ آپ دیکھیے اللہ کی رحمت کو کہ اس قدر ان کی سرکشی تھی، پھر بھی اللہ کی نعمتیں ان پہ نازل ہوئی. اور اسی عرصے میں فوت ہوئے ہارون علیہ السلام، اسی عرصے میں فوت ہوئے موسیٰ علیہ السلام. یہ فوت ہو گئے اور شہر میں داخل ہونے کا موقع ان کے فوت ہو جانے کے بعد ملا ہے. البتہ موسیٰ علیہ السلام نے فوت ہونے سے پہلے کہا تھا، جیسا کہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ یا اللہ مجھے اس پاک سرزمین کے قریب کر دے کنکری مارنے کے فاصلے کے برابر. یہ کہ کنکری پھینکنے والا کنکری پھینکے، پتھر پھینکنے والا پتھر پھینکے، جتنا فاصلہ بنتا ہے اتنا فاصلہ چاہے میں اس شہر سے دور رہوں لیکن مجھے قریب تو کر دے، یعنی کہ میری موت ادھر آئے، میری قبر ادھر بنے. تو ایسا ہی ہوا، ان کی خواہش اللہ تعالی نے پوری کی. اسی لیے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اسراء و معراج کے موقع پہ بیت المقدس گئے تھے تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ہے کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو تمہیں ان کی قبر دکھا سکتا ہوں. لیکن آج ہمارے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی بھی قبر لوگوں کو اچھی طرح معلوم نہیں ہے، کسی نبی کی بھی قبر. تو اللہ تعالی نے کہا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ، پس بے شک یہ حرام کی ہوئی ہے علیہم ان پہ 40 سنہ، کتنے سالوں کے لیے؟ 40 سالوں کے لیے. یتیہون فی الارض، یتیہون فی المضارع ہے، سرگرداں پھریں گے، بھٹکتے پھریں گے، سر مارتے پھریں گے. تاہا یتیہو، تاہا یتیہو، سرگرداں پھریں گے، بھٹکتے پھریں گے، فی الارض اس زمین میں، یعنی کہ ادھر ہی گھومتے پھریں گے. 40 سالوں تک ان کو کامیابی نہیں ملے گی، بیت المقدس میں داخل ہونے کا موقع نہیں ملے گا. فلا تأسا، پس آپ غم نہ کریں، آپ غم نہ کریں، لا نہیں کے لیے ہے، آپ غم نہ کریں علی القوم الفاسقین، اس فاسق قوم پہ. آپ نے اس فاسق قوم کی کوئی ٹینشن نہیں لینی، کوئی ان کی وجہ سے غمگین نہیں رہنا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی ہے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کے لیے. یہاں پہ تذکرہ اپنے اختتام کو پہنچا کہ ان کا یہودیوں اور عیسائیوں کا. اور اب اللہ رب العزت تذکرہ کر رہے ہیں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا. آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا نام آپ لوگ جانتے ہوں گے. کیا نام تھا؟ حابیل اور قابیل. اگرچہ ان دونوں کا نام قرآن و حدیث میں کہیں پہ بھی نہیں آیا، لیکن اسرائیلی روایات سے، تاریخی روایات سے انہی کے نام معلوم ہوتے ہیں. حقیقت حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اور یہاں پہ ایک بات اور نوٹ کرنی ہے آپ نے کہ آیت نمبر 23 جو ابھی ہم نے پڑھی ہے 23، وہاں پہ اللہ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب لڑنے کا حکم دیا، شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا، ان لوگوں نے انکار کیا تو 2 آدمی جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، جن پہ اللہ نے انعام کیا تھا، انہوں نے کہا ہمت کرو داخل ہو جاؤ. تو اللہ نے کہا رجلان، 2 آدمی، نکرہ، اللہ نے ان کے نام نہیں بتائے، ان کی تحدید نہیں کی. تو یہاں پہ پھر وہ تفسیری قاعدہ رسول آئے گا کہ ابہموا ما ابہم اللہ، جس چیز کو اللہ نے مبہم رکھا ہے، بیان نہیں کیا، اس کو مبہم ہی رہنے دو. اچھا، اب یہ حابیل اور قابیل کا کیا معاملہ ہے؟ تاریخی روایات میں جو کچھ آیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن اس کی تصدیق نہیں کی جا سکتی، اس کی تصدیق کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس ایسی کوئی چیز قرآن میں نہیں آئی، کسی صحیح حدیث میں نہیں آئی. وہ کیا آیا کہ آدم علیہ السلام اور اماں حوا، ان سے اولاد پیدا ہوتی تھی جوڑا جوڑا. ایک ہی بار کیا پیدا ہوتا ہے؟ ایک لڑکا اور ایک لڑکی. اس ایک لڑکے اور ایک لڑکی کو جو ایک ہی بار پیدا ہوتے، ان کو بہن بھائی قرار دیا جاتا، اور جو دوسری بار لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے ان کو آپس میں بہن بھائی قرار دیا جاتا.
اور اصول یہ تھا کہ شادی کے لیے ہر کوئی اپنی بہن سے شادی نہیں کرے گا بلکہ دوسرے کی بہن سے شادی کرے گا. تو اب ہوا یہ کہ قابیل جب پیدا ہوا تو اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بڑی خوبصورت تھی، اور جو لڑکی حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی. اس زمانے کے اصول کے مطابق قابیل کو شادی کرنی چاہیے تھی کس سے؟ حابیل کی بہن سے، اور حابیل کو شادی کرنی چاہیے تھی قابیل کی بہن سے. لیکن قابیل نے جب دیکھا کہ میری بہن خوبصورت ہے اور وہ تو خوبصورت نہیں ہے تو اس نے کہا میں تو اسی سے شادی کروں گا. معاملہ آدم علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ اپنی اپنی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کرو، اور اس زمانے کے دستور کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگ آیا کرتی تھی اور اس قربانی کو وہ نگل لیتی تھی، کھا لیتی تھی، جو قربانی اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوتی. تو آگ آئی اور اس نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا، اس کا مطلب ہے اس کی قربانی قبول ہو گئی، اور قابیل کی قربانی کو نہیں کھایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی. اس سے قابیل کے دل میں حسد پیدا ہو گیا، کس کے خلاف؟ حابیل کے خلاف، اور معاملہ لڑائی تک، قتل تک جا پہنچا. اور قابیل نے اعلان کیا کہ میں تمہیں قتل کروں گا. حابیل نے کہا کہ اگر تم مجھے قتل کرو گے، قتل کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاؤ گے تو تم گناہ لو گے. میں ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گا، میں تمہیں قتل کرنے کی کوشش نہیں کروں گا. تم قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہو، تمہیں اپنا گناہ بھی ملے گا، میرا گناہ بھی ملے گا. میرا گناہ بھی ملے گا اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ اس کا ایک مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ میرا وہ گناہ بھی ملے گا جو مجھے ملتا اگر میں بھی تمہیں قتل کرنے کی کوشش کرتا. اور دوسرا مطلب اس کا یہ بیان کیا گیا ہے میرے گناہ سے مراد یہ ہے کہ روز قیامت میرے جو گناہ ہیں پہلے سے، قتل کا گناہ نہیں، جو پہلے سے گناہ ہے وہ تمہارے اوپر لاد دیے جائیں گے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، حدیث مفلس میں، کہ روز قیامت ایک آدمی آئے گا اور اس کے نامہ اعمال میں بڑی نیکیاں ہوں گی، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا تو وہ لوگ پہنچ جائیں گے جن پہ ظلم کرتا رہا، جن کے ساتھ زیادتیاں کرتا رہا. چنانچہ اس کی نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی، لیکن وہ لوگ اب بھی موجود ہوں گے جن پہ ظلم کرتا رہا. کئیوں کو تو نیکیاں مل گئیں اور کئی اب بھی موجود ہیں اور نیکیاں اس کی ختم ہو چکی ہیں، تو پھر ان کے گناہ اس کے اوپر لا دیے جائیں گے، اس ظالم کے اوپر. تو شاید یہی کہنا چاہتے ہیں یہ بھائی جو جن کو قتل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جو قتل ہوئے. اچھا، اب باقی گفتگو تو ٹھیک اپنی جگہ پہ، لیکن کیا وہ واقعی حابیل قابیل تھے؟ اللہ عالم. کیا یہی معاملہ تھا حسد کا؟ اللہ عالم. اسرائیلی روایات ہیں، ہم ان کی نہ تصدیق کر سکتے ہیں اور نہ تکذیب کر سکتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَاتْلُو، واؤ الگ ہے، واؤ کا معنی کیا؟ اور. اتلو، آپ پڑھیے، علیہم، ان پہ، آپ پڑھیے ان پہ، ان کے آپ بتائیے ان کو، مراد یہ ہے اتلو پڑھیے، اسی سے ہوتا ہے تلاوت کرنا، تلا یتلو تلاوتن. اور آپ پڑھیے علیہم ان پہ، کیا پڑھیے؟ نبا، خبر، ابنئی آدم، آدم کے دو بیٹوں کی. ابنئی تثنیہ ہے، ایک ہوتا ہے ابنن اور دو کے لیے ہوتا ہے ابنینی یا ابنانی. یہاں پہ کیا تھا؟ ابنینی، لیکن یا نون کو گرا دیا گیا اضافت کی وجہ سے. فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اور آپ ان کو بتائیے، ان پہ پڑھیے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی خبر، بالحق کی، حق کے ساتھ. کیا مطلب؟ حق کے ساتھ پڑھیے، حق کے ساتھ بتائیے، کمی بیشی نہیں کرنی، جو درست بات ہے وہ بتانی ہے. عید، جب، یہ عید جو ہے یہ بدل ہے نبا سے، کہ وہ خبر کیا ہے، وہ بات کیا بتانی ہے. عید جب قربا، ان دونوں نے پیش کی. کن دونوں نے؟ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے. قربا، انہوں نے پیش کی، قربانن، قربانی. کیا پیش کی؟ قربانی. فتقبلا، فا کا میں نے پس، تو تقبلا،
وہ قبول کر لی گئی، وہ کیا قربانی، من احدہما ان میں سے ایک کی طرف سے، ولم یتقبل اور قبول نہیں کی گئی، من الآخری دوسرے کی طرف سے۔ قال اس نے کہا، کس نے، یعنی کہ وہ کون ہوگا جو نام ذکر کیے گئے تاریخ میں، اس کے لحاظ سے کون ہوگا، قابیل۔ قابیل نے کہا لأقتلنک، یہ کتنے الفاظ ہیں، لام تاکید کے لیے، کیا معنی ہوگا، یقیناً، بے شک، لازمی، اور لأقتلنک کے آخر میں جو نون آیا ہے شد والا، نون تاکید، یہ بھی تاکید کا معنی دیتا ہے، اور کاف کا معنی تجھے۔ اچھا اب معنی کیا، قال اس نے کہا لأقتلن، البتہ میں لازمی طور پہ قتل کروں گا کا تجھے۔ یہ کون کہہ رہا ہے، قابیل۔ قال اس نے کہا، کس نے، حابیل نے، انما یتقبل اللہ من المتقین، یتقبل اللہ، اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، انما صرف اور صرف کن کی طرف سے، من المتقین، تقوی اختیار کرنے والوں کی طرف سے، ان کہ اللہ ان کی عبادات کو، ان کی قربانیوں کو قبول کرتا ہے جو صاحب تقوی ہوں۔ اس میں آیت میں میرے اور آپ کے لیے عبرت ہے، اگر ہم چاہتے ہیں قربانی کے موقع پہ ہمارا بکرا قبول ہو تو ہم متقی بن کر دکھائیں، اور بکرا ذبح کریں حلال کی کمائی سے، اور بکرا ذبح کریں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں سے شباش لینے کے لیے نہیں۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کے کسی رشتہ دار کو، آپ کے کسی بھائی کو، آپ کے کسی دوست کو شان دے، مقام دے، تو حسد نہیں کرنا چاہیے۔ وہ عالم دین بن کے آپ نہیں بن سکے، اس کے بچے حافظ قرآن بن کے آپ کے نہیں بن سکے، تو آپ نے حسد نہیں کرنا۔ آپ اپنی اولاد کی محنت کریں، آپ اللہ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ جو نعمت تو نے اس کے بچوں کو دی ہے میرے بچوں کو بھی دے، جیسے تو نے ان کے بچوں کو حافظ قرآن بنایا، یا اللہ میرے بچوں کو بھی بنا۔ آیت نمبر 28 لئن بسطتا، لئن یہ بھی دو الفاظ ہیں، لام الگ اور ان الگ۔ لام کا معنی کیا، البتہ، ان کا معنی کیا، اگر، البتہ اگر، بسطتا تو دراز کرے گا، تو بڑھائے گا، بسطتا تو بڑھائے گا، تو دراز کرے گا۔ ویسے تو بسطتا فعل ماضی ہے، ان کے پاس کا معنی ہونا چاہیے، گزرے ہوئے زمانے کا معنی ہونا چاہیے، لیکن چونکہ اس کے اوپر آ گیا ان، اب معنی کیا ہو گیا، مستقبل کا، آئندہ زمانے کا۔ البتہ اگر تو بڑھائے گا، الیہ میری طرف، الیہ یہ بھی دو الفاظ ہیں، الا اور یا، اب آپس میں ملا دیا تو کیا ہو گیا، الیہ۔ البتہ اگر تو بڑھائے گا، الیہ میری طرف، یدا کا اپنا ہاتھ، لی تقتلنی، لی تاکہ، تقتلا تو قتل کرے، نی مجھے، تو ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، ما نافیہ ہے، ما انا، انا کا معنی کیا ہوتا ہے، میں، اور آگے با زیادہ ہے توکید کے لیے، با زیادہ ہے تاکید کے لیے، یہ تاکید ہوگی کس کی، ماں کے معنی کی، ماں کا معنی کیا، نہیں، اور با جو اسی نہیں کی تاکید کرے گی۔ اب دیکھیں معنی میں کیا کروں گا، ما انا بباسط، میں ہرگز نہیں بڑھانے والا ہوں، باسط بڑھانے والا، میں ہرگز نہیں بڑھانے والا ہوں، یدیا اپنا ہاتھ، الیہ کا تیری طرف، لاقتلک تاکہ میں تجھے قتل کر دوں، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ انی اخاف اللہ، بے شک میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ رب کا معنی کیا ہوتا ہے، سب کا خالق ہے، سب کا مالک ہے، سب کا رازق ہے، سب کے امور کی تدبیر کرنے والا ہے۔ میں ایک عام سا بندہ ہوں، مجھے اس اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے، این کا جواب کسے دینا چاہیے، تو این کا جواب پتھر سے دینا یہ غلط ہوا۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ یہ کہنا کہ ہم این کا جواب پتھر سے دیں گے غلط ہے۔ جو کوئی آپ پہ زیادتی کرے تو اتنی زیادتی آپ کر سکتے ہیں جتنی وہ کرے۔ یہاں پہ آپ کو یہ تو حق حاصل ہے کہ آپ اپنی جان بچائیں، اپنا دفاع کریں، لیکن آپ کی کوشش یہ ہو کہ اس کو قتل کرنا ہے، یہ ہوگا تو کام خراب ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے، قاتل بھی اور مقتول بھی،
صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے رسول علیہ السلام قاتل کا جہنم میں جانا تو ہماری سمجھ میں آتا ہے، مقتول کیوں جائے گا؟ فرمایا اس لیے کہ اس کی بھی کوشش یہی تھی کہ میں اس کو قتل کروں، وہ تو قتل کر سکا نہیں۔ تو اگر مقتول کی کوشش یہ ہو کہ میں اس کو قتل کروں، پھر دونوں جہنم میں جائیں گے۔ ہاں اگر مقتول کی کوشش یہ تھی کہ میں اپنی جان بچاؤں، اپنا دفاع کروں، میں قتل ہونے سے بچ جاؤں، لیکن کوشش یہ تھی کہ مجھے اس کو قتل نہ کرنا پڑے، تو انشاءاللہ وہ جہنم کی آگ سے محفوظ رہے گا۔ اور اس حدیث سے پتا چلا کہ گناہ کی آپ کوشش کریں تو چاہے گناہ کرنے میں کامیابی نہ ملے، آپ کو گناہ ملے گا۔ ایک آدمی بدکاری کے لیے کسی لڑکی کے گھر گیا، لڑکی آگے سے نہیں ملی یا لڑکی تیار اس کام کے لیے تیار نہیں ہوئی، تو یہ تو گیا ہے، اس کو گناہ ملے گا۔ ہو سکتا ہے اتنا نہ ملے جتنا تب ملتا اگر یہ واقعی گناہ کر لیتا، لیکن اگر یہ آدمی جائے گناہ کے لیے ترغیب دے اور وہ آگے سے کہے اللہ سے ڈر جا، اور یہ اللہ سے ڈر کر واپس آ جائے، پھر کیا ملے گا؟ پھر تو ثواب ملے گا، پھر ثواب ملے گا۔ تو دیکھیں اللہ کا خوف کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے آپ گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ تو پتا چلا کہ مجھے اور آپ کو چاہیے اپنے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کریں۔ اس سے پتا چلا کہ آپ ایسی تقریریں سنیں، ایسے دروس سنیں، ایسے علماء کی مجلس میں بیٹھیں جو آپ کو اللہ سے ڈرانے والے ہوں۔ انی ارید، بے شک میں، ارید چاہتا ہوں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہاں جی، یہ وہ کہہ رہا ہے جس کو قتل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کے حابیل۔ انی ارید، بے شک میں ارادہ کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں، ان تبوء، کہ تو لوٹے، تو لوٹے، بِإِثْمِي، میرے گناہ کے ساتھ، یا کا معنی میرا، اثم گناہ، با ساتھ، میرے گناہ کے ساتھ، میں اثمی کا اور اپنے گناہ کے ساتھ، فتکون، پس تو ہو جائے، من اصحاب النار، جہنم والوں میں سے۔ دوسرے لفظوں میں وہ وارننگ دے رہا ہے کیا؟ کہ ٹھیک ہے اگر تو یہ کام کرے گا تو میرا گناہ بھی تیرے اوپر، تیرا اپنا گناہ بھی تیرے اوپر، اور تو جائے گا جہنم میں۔ گویا کہ وہ روکنا چاہ رہا ہے کہ یہ کام نہ کر، یہ تجھے مہنگا پڑے گا، تیری آخر تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تو کہا انی، اور یہ بتا چکا ہوں کیا مراد ہے اس سے کہ تو لوٹے میرے گناہ کے ساتھ۔ میرے گناہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ میں چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ بھی تیرے اوپر آئے، وہ گناہ جو مجھے تب ملتا اگر میں تمہیں قتل کرنے کی کوشش کرتا، یا جب تم قتل کرو گے تم ظالم اور میں مظلوم، تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ وہ گناہ جو میں نے پہلے کیے ہوئے ہیں وہ روز قیامت تمہارے اوپر لاد دے گا۔ انی ارید، بے شک میں چاہتا ہوں، تبوا، کہ تو لوٹے بھی اثمی، میرے گناہ کے ساتھ، و اثمی کو اپنے گناہ کے ساتھ، فتکون، پس تو ہو جائے، من اصحاب النار، جہنم والوں میں سے، وذالک، اور یہ جزا ہے، الظالمین، کن کی؟ ظالموں کی۔ اچھا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یہ، اچھا یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ یہ جزا ہے تمہاری، بلکہ کیا کہا گیا؟ یہ جزا کن کی؟ ظالموں کی۔ تو پتہ چلا کہ کسی کو قتل کرنا ظلم ہے، اور ہر ظالم کی ایسی سزا ہوتی ہے۔ آیت نمبر 30 فطوعت، فا کا معنی کیا؟ تو یا پھر، تو پھر یا تو، طوعت، پسندیدہ بنا دیا۔ طوعت، جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ طوعت کیا بنا دیا؟ پسندیدہ بنا دیا، لہو، اس کے لیے، کس کے لیے؟ قابیل کے لیے۔ پسندیدہ بنا دیا لہو، اس کے لیے، ان قابیل کے لیے، نفسو، اس کے نفس نے کیا پسندیدہ بنا دیا؟ قتل اخیہ، اپنے بھائی کو قتل کرنا، یعنی کہ اس کے نفس نے اس کو ترغیب دی کہ قتل کرنا ہی بہتر ہے، اسے جان چھڑانی چاہیے، یہ قتل ہوگا تمہیں سکون ملے گا، یہ قتل ہوگا تمہیں یہ فائدہ ملے گا۔ ایسا جرم کرنے سے پہلے شیطان ہمیشہ اسی انداز سے ترغیب دیتا ہے، اور جب قتل ہو جائے تو وہی شیطان پھر کہتا ہے اب بیٹا اب پھنسو گے، لیکن جرم کرنے سے پہلے ایسی ترغیبیں دے گا۔ بدکاری کروانے کے لیے کہے گا نہیں، معافی مانگ لیں گے اللہ سے، توبہ کر لیں گے، بس آخری بار ہے،
اس کے بعد نیک ہو جائیں گے، تہجد پڑھا کریں گے بس. اور قتل کروانے کے لیے بھی ایسی حرکتیں وہ کرتا ہے. فرمایا فطوعت لہ، پس پسندیدہ بنا دیا لہو اس کے لیے نفسو، اس کے نفس نے، قتل اخیہ اپنے بھائی کو قتل کرنا. فقتلہ، تو اس نے اس کو قتل کر دیا. کس نے؟ قابیل نے حابیل کو. فاصبح، تو وہ ہو گیا من الخاسرین، خسارہ پانے والوں میں سے، خسارہ اٹھانے والوں میں سے. خسارہ کیا؟ دنیا میں ذلت، دنیا میں رسوائی، ہر کوئی برا بھلا کہے گا، اور آخرت میں جہنم کی آگ. اور سب سے بڑی بات یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، دنیا میں جو کوئی مظلومانہ قتل ہوتا ہے اس کے قتل کا بوجھ اس کے قاتل کے ساتھ ساتھ آدم علیہ السلام کے بیٹے کے اوپر بھی ہوتا ہے، جس نے سب سے پہلے زمین پہ قتل کا جرم کیا تھا. یہ حدیث مجھے اور آپ کو کیا پیغام دے رہی ہے؟ کہ ایسا گناہ کرنے سے بچیں جو پہلے کسی اور نے نہ کیا ہو. آپ کو دیکھ کے جو گناہ کیا کریں گے ان کا گناہ بھی آپ کے اوپر آئے گا. آپ کے گاؤں میں پہلے کسی نے کوئی گناہ نہیں کیا، آپ نے سب سے پہلے کیا، تو آپ کو دیکھ کر گاؤں والے جو یہ گناہ کریں گے، ان کا گناہ جہاں ان کو ملے گا آپ کو بھی ملتا رہے گا. اور ایسے یہ بھی پتا چلا کہ موبائل والے بھائی کوئی گندا کلپ، کوئی فلمی کلپ، کوئی ڈرامے کا کلپ، کوئی بے حیائی پہ مشتمل کلپ دوسروں کو نہ بھیجا کریں. وہ دیکھیں گے گناہ ان کو بھی ملے گا، آپ کو بھی ملے گا. فبعث اللہ، آج کے درس کی آخری آیت، آیت نمبر 31 فبعث اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. فا الگ ہے، بعث الگ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا غراباً، ایک کبا، یبحث فی الارض، یبحث وہ کوریتا تھا، وہ کھودتا تھا. یبحث فی الارض، وہ زمین کو کوریتا تھا، وہ زمین کو کھودتا تھا. اچھا اللہ نے کیوں بھیجا؟ لیوریہ، تاکہ وہ اس کو دکھائے. یا لیوریو کا تعلق آپ قائم کر لیں بعثہ سے یا کس سے؟ یبحث سے. بعثہ سے یا کس سے؟ یبحث سے. یعنی کہ بعثہ سے کریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو دکھائے. کس کو؟ قاتل کو. کس کو؟ قابیل کو. کیا دکھائے؟ کہ کیفا، کہ کیسے، یواری وہ چھپائے، سوءۃ اخیہ اپنے بھائی کی لاش کو. یا پھر آپ کہیں کہ لیوریہ کا تعلق کس سے؟ یبحث سے، کہ وہ کبا زمین کو کوریتا تھا، لی تاکہ یوریا وہ دکھائے. کون؟ وہ کبا ہو، اس کو، کس کو؟ قاتل کو دکھائے کہ کیفا کیسے، یواری وہ چھپائے، سوءۃ اخیہ اپنے بھائی کی لاش کو. تو لیوریہ لام تعلیل کی ہے، تاکہ یوریا وہ دکھائے. وہ دکھائے کون؟ اللہ تعالی یا وہ کبا. اور سوا کا میں نام کیا کر رہے ہیں؟ لاش. اور یواری بارہ، یواری چھپائے. گویا کہ ہوا کہ آ کے بھائی کو قتل کیا، اب کوا آیا اور گڑھا کھودنے لگا، تو اس سے اس کو سمجھ آئی کہ مجھے بھی اپنے اس بھائی کو اس انداز سے دفن کر دینا چاہیے. قال، اس نے کہا، یا ویلتا، یا کا معنی کیا ہو جائے گا؟ ہائے. ویلتا، ہائے میری بربادی. میری کس کا معنی؟ آخر میں جو یا ہے. اور ویل کا معنی ہوگا، ویل کا معنی بربادی، افسوس، ہلاکت. یا کا معنی کیا؟ ہائے. اور آخر میں جو یا ہے، آخر میں جو یا، اس کا معنی کیا ہوگا؟ میری. تو ہائے میری بربادی، ہائے میری ہلاکت. اعجزت، استفہام کے لیے کیا معنی؟ کیا. عجزت، کیا میں عاجز ہو گیا ہوں. عجزت، کیا میں عاجز ہو گیا ہوں. ان اکون، اس بات سے کہ میں ہو جاؤں. ان اکون سے پہلے مقدر ہے ایک لفظ ان. تو عجزت، کیا میں عاجز ہو گیا ہوں، میں بے بس ہو گیا ہوں، اس بات سے ان اکون کہ میں ہو جاؤں مثل ھذا الغراب، اس کوے کی طرح.
فواریہ تو میں چھپاؤں سوءۃ اخی اپنے بھائی کی لاش. یعنی کہ اب کہہ رہا ہے کبے کی اس عمل کو دیکھ کے کہہ رہا ہے کہ کیا میں کبے سے بھی کیا گزرا ہوں کہ میں نے کبے سے یہ کام سیکھا ہے کہ کیسے اپنے بھائی کو دفنانا ہے. مجھ سے تو کبا بہتر ہو گیا اس کا مطلب ہے. فاصبح تو وہ ہو گیا من النادمین ندامت والوں میں سے, پشیمانی والوں میں سے, پشیمانی کا اظہار کرنے والوں میں سے, پچھتانے والوں میں سے. اچھا پچھتاوا کس بات پہ تھا؟ پچھتاوا قتل پہ نہیں تھا, کیونکہ اگر قتل پہ پچھتاوا ہوتا تو آئندہ قتلوں کی سزا اسے نہ ملتی, گناہ اسے نہ ملتا, ان کا بوجھ اس کے اوپر نہ آتا, سچی توبہ ہوتی. اس کا مطلب یہ وہ نادم ہے اس بات پہ کہ میں اپنے بھائی سے محروم ہو گیا ہوں, بھائی سے محروم ہو گیا ہوں, قتل پہ نہیں. ویسے افسوس ہے کہ میرا بھائی گیا. اور دوسرے نمبر پہ وہ نادم ہے کہ مجھے اتنا پتا نہیں ہے کہ میں اپنے بھائی کو ٹھکانے کیسے لگانا, مجھے کبھی نے آ کے سکھایا ہے. فاصبح من النادمین تو وہ ہو گیا ندامت کرنے والوں میں سے, پشیمانی کا اظہار کرنے والوں میں سے. النادمین یہ جمع ہے نادمن کی, نادمن پشیمانی کا اظہار کرنے والا, ندامت کا اظہار کرنے والا. تو یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں. اور یہ واقعہ جو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ ہے, اس کے بارے میں وضاحت کر چکا ہوں کہ تاریخی روایات میں, اسرائیلی روایات میں ان کے نام بھی آئے ہیں اور یہ وجہ بھی بیان کی گئی ہے, لیکن کسی صحیح حدیث میں ہمیں ایسی کوئی بات معلوم نہیں ہو سکی. قرآن کریم سے یہی معلوم ہو رہا ہے کہ انہوں نے کوئی قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی قبول ہوگی, دوسرے کی نہیں ہوئی, اور یہیں سے حسد پیدا ہو گیا. تو جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اس نے دوسرے کو کہا کہ میں تمہیں قتل کروں گا, اور پھر اس نے قتل کر بھی دیا. اور پھر اس کو معلوم یہ نہیں ہو رہا تھا کہ ٹھکانے کیسے لگانا ہے, تو کبھی نے آ کے سکھایا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے جرائم سے محفوظ رکھے, قتل و غارت سے محفوظ رکھے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمان بھائیوں کی عزت کرنے کی توفیق دے. اللہ ہمیں بچائے اس بات سے کہ ہم کسی کو قتل کرنے والے ہوں, کسی کو مارنے والے ہوں, کسی مسلمان کی پٹائی کرنے والے ہوں, کسی کا مال لوٹنے والے ہوں, کسی کی بے عزتی کرنے والے ہوں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے کی توفیق دے جو کفار کے خلاف لڑ رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ یہ مدد شرعی طریقے سے کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.